الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم طلباء کرام، اس سے پہلے کہ منتخب شدہ موضوع سے متعلق میں گفتگو کروں، سب سے پہل یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا جو سلیبس آپ کو بتا دیا گیا تھا، اس سلیبس کے حوالے سے جس کتاب کو آپ نے اپنے شامل نصاب رکھنا ہے وہ کتاب یہ ہے، افہام القرآن والحدیث، پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز چودھری صاحب کی، اور ان کے ساتھ دوسرے پروفیسر صاحبان بھی ہیں جن نے مل جل کر اس کتاب کو تالیف کیا۔ قریشی برادرز جو ہیں وہ اس کے پبلشرز ہیں، تو اس کتاب کو آپ لوگ خرید لیں گے اور ساتھ ساتھ جو سلیبس آپ کو پڑھایا جائے گا اس سلیبس کو جو ہے اس کتاب سے دیکھنا ہے اور اسے ساتھ ساتھ یاد کرتے رہنا ہے، تاکہ اگلا سبق پڑھنے سے پہلے پچھلے سبق میں ہونے والے سوالات اور اس کے علاوہ جو ہے جو مبہمات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ جو ہیں مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے آپ سب بچے میرا موبائل نمبر بھی نوٹ کر لیں، تاکہ اگر کسی سوال کا کوئی جواب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یا کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ جو ہے وہ بات مجھ سے بذریعہ واٹس ایپ یا بذریعہ فون آپ مجھ سے اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ 0300672088 یہ میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کسی بچے کو کسی سوال کے متعلق کوئی مبہمات ہوں یا وہ سوال حل نہ ہو پا رہا ہو اسلامیات سے متعلق، تو اس سلسلے میں مجھ سے آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا فون کے ذریعے رابطہ کر سکیں گے، تاکہ آپ کی کما حقہ تسلی ہو سکے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، جس کا میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے تعارف قرآن مجید سے متعلق پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے تعارف کے ساتھ ساتھ اس کے جو ضروری عوامل ہیں ان پر بھی انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے تعارف کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں لفظ قرآن کا تعارف ہونا چاہیے۔ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس زبان کا کوئی کلمہ بھی ہو، کوئی لفظ بھی ہو، تو وہ لفظ یا کلمہ کسی نہ کسی کلمہ سے بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کا بنیادی طور پہ کوئی نہ کوئی مصدر ضرور ہوتا ہے جس مصدر سے وہ مشتق ہوتا ہے یا اس سے بنا ہوا ہوتا ہے یا اس سے ماخوذ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم
دیکھیں گے کہ لفظ قرآن کس سے بنا ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں 3 توجیحات بیان فرمائیں، 3 معنی بیان فرمائے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ قرآن سے مشتق ہے، بعض نے کہا کہ یہ قراتن سے مشتق ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ قرآن سے مشتق ہے۔ اگر یہ قرآن سے مشتق ہے تو اس کا لغوی معنی ہوگا جمع ہونا، اور اگر یہ قراتن سے مشتق ہے تو اس کا معنی ہوگا پڑھی ہوئی چیز۔ اگر یہ قرآن سے مشتق ہے تو اس کا ایک معنی ملنا بھی ہے، دوسرا ساتھ رہنا بھی ہے، اور اس کا ایک معنی زمانہ بھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لفظی اعتبار سے قرآن مجید کے متعلق کہ لفظ قرآن کس سے بنا ہے آپ کو اس سلسلے میں تسلی ہو گئی ہوگی۔ ہاں اگر کوئی اس سلسلے میں مزید سوال ہو تو جیسا کہ میں نے طریقہ کار آپ کو بتایا اس سے آپ اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ اب لفظ قرآن کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایک بات یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ لغوی معنی کو اصطلاحی معنی کے ساتھ مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ تو قرآن اگر اس کا لغوی معنی ہم لیں تو اس کا قرآن جو ہے، قرآن کا اگر ہم لغوی معنی لیتے ہیں تو اس کا معنی ہے جمع ہونا، اور قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سارے اولین اور آخرین کے علوم کا مجموعہ ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، تورات شریف، زبور شریف اور انجیل شریف، تورات، زبور اور انجیل، تو یہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ان آسمانی کتابوں میں جن علوم کا تذکرہ تھا قرآن ان علوم پر بھی محیط ہے، اور جس زمانے میں قرآن اترا جو علوم اس زمانے میں پائے جاتے تھے ان علوم کو، یا قیامت تک پائے جانے والے علوم ہیں، قرآن مجید جو ہے ان سب پر محیط ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کو اس معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو خود قرآن مجید میں بھی اس کی تصدیقات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تبیان لکل شیء، ہم نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اب ان ساری آیات کے مجموعے کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں کیا، دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہم نے اسے قرآن میں ذکر کر دیا۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو ہے ہر خشک اور تر چیز کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے نا سوچنے کی بات ہے، اگر ہم خود بھی اپنے طور پہ غور کریں، فکر کریں، تو یہ بات ہم بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ چھوٹی اور بڑی چیز کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، قرآن نے کہا کہ خشک اور تر کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ جب خشک اور تر کا تذکرہ قرآن میں ہے، چھوٹی اور بڑی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، تو اب ایک لمحے کے لیے ہم خود سوچیں کہ پوری کائنات کی جملہ اشیاء، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، تحت سے فوق تک، کوئی چیز بھی پوری کائنات میں موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا کوئی چیز،
تو ان 4 اقسام سے باہر نہیں ہوں، یا تو وہ چھوٹی ہوں گی، یا وہ بڑی، یا وہ خشک ہوگی، یا وہ تر۔ تو قرآن نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جب کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، کوئی چیز خشک ہو یا تر، تو سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ تو اس حوالے سے اگر اس کا معنی قرعن کا معنی جمع ہونا اگر ہم مراد لیتے ہیں تو قرآن جو ہے یہ اولین اور آخرین کے علوم کا مجموعہ بنتا ہے، اور واقعی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر صراحت کے ساتھ اور کہیں اشارات کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر کر دیا۔ باقی سمجھنے کی بات ہے کہ کون قرآن سے کتنا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں لو دعانی اکاد بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اللہ کی کتاب قرآن کو کھول کے اپنے اونٹ کی رسی کو تلاش کرتا ہوں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ قرآن اتنے علوم کا مجموعہ ہے کہ اگر قرآن سے نسبت ہو، قرآن مجید کے علوم پر دسترس ہو، تو بندہ قرآن مجید سے ہر اعتبار سے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ کو اس مثال سے کما کو اندازہ ہو سکے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کتنی علوم کا مجموعہ بنایا۔ اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخص ہیں جن کے متعلق میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں مجھے دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم حاصل ہوئے، میں اگر قرآن کی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ اس تفسیر کا بوجھ نہ اٹھا سکیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن واقعی علوم میں کثیرہ کا مجموعہ ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کو کتنا ان علوم پر دسترس ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم نے قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ کر دیا، یعنی تبیان لکل شیء، ہم نے ہر چیز کا قرآن میں تذکرہ کر دیا، تو آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا جی سوال یہ ہے کہ آپ کی داڑھی جو ہے نا یہ گھنی ہے، اور میری داڑھی جو ہے نا اس کا کہیں پہ یعنی کہیں کہیں پہ کوئی بال ہے، تو آپ کی داڑھی گھنی اور میری داڑھی بالکل یعنی کہیں کہیں پہ کوئی بال ہے، بالکل یعنی چھدری، تو اب آپ کی داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے اور میری داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے؟ ظاہر ہے بنیادی طور پہ وہ سوال کو انفرادی اعتبار سے کر رہا تھا، لیکن حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو اس کا جواب دیا عقل کو حیران کر کے رکھ دیا، اور باقی قرآن مجید کی آیت کریمہ سے اس کا جواب ثابت فرمایا۔ اور آپ نے اس شخص سے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، انسان کس سے تخلیق شدہ؟ اس نے کہا جی انسان مٹی سے بنا ہے، اور یہ بالکل ایک مسلم حقیقت ہے کہ انسان باقی مٹی سے بنا ہے۔ انا خلقناکم من تراب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ تو آپ نے فرمایا تم مٹی سے پیدا ہو، انسان مٹی سے پیدا ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتائیے کہ جب انسان کی تخلیق مٹی پہ ہوئی ہے تو یہ جو ہمارے سر کے بال ہیں یا داڑھی کے بال ہیں یا بدن کے بال ہیں یہ کس پر اگے ہوئے ہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے یہ مٹی کے سٹرکچر پہ اگے ہوئے ہیں، مٹی کے ڈھانچے پہ یہ بال اگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا پھر مسئلہ تو حل ہو گیا، کوئی مشکل بات نہیں آگے۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ آپ نے فرمایا جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ مٹی کی ہوتی ہیں دو قسم، ایک ہوتی ہے میرا زمین کی مٹی
یعنی زرخیز زمین کی مٹی، اور دوسری ہوتی ہے بنجر زمین کی مٹی جس کو ہم کلر والی مٹی کہتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا ناکدا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مٹی کی ہیں دو قسمیں، ایک مٹی ہے زرخیز زمین کی اور دوسری جو ہے وہ ہے بنجر زمین کی مٹی۔ اور یہ سوال بنیادی طور پہ کرنے والا ایک یہودی تھا، یہ شخص جس نے سوال کیا تھا یہ یہودی شخص۔ تو اس کا جواب سننے سے پہلے ایک بات یہ ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ جس دل میں ایمان کی نعمت موجود نہ ہونا تو وہ بدن وہ جسم بنجر زمین کی مانند ہوتا ہے، بالکل اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ جس دل میں ایمان کی نعمت موجود ہے تو وہ اندر سے بھی زرخیز ہوتا ہے۔ تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ۔ ہم نے فرمایا کہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس پر سرسبز و شاداب فصل اگاتا ہے، اور والذی خبث لا یخرج الا ناکدا، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ اگاتا ضرور ہے لیکن کہیں کہیں پہ کوئی دانہ اگاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا یہ ایمان کی برکت سے زرخیز زمین ہے، لہذا یہ فصل بھی یہاں پہ سرسبز و شاداب ہے، اس لیے داڑھی گھنی ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہ کفر کی وجہ سے وہ بنجر زمین ہے، اور بنجر زمین کی فصل جو ہے وہ کہیں کہیں پہ کوئی دانہ ہے، جیسے کلر والی زمین پہ کوئی دانہ اگا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا واقعی قرآن تمام علوم کا مجموعہ ہے، اور جب قرآن تمام علوم کا مجموعہ ہے تو اس شخص نے کلمہ پڑھا اور قرآن مجید کے اس معجزے کو کہ واقعی یہ قرآن اگر قرآن سے بنا ہے اور اس کا معنی جمع ہونا ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام علوم کو جمع کر دیا ہے، جو اولین اور آخرین کے علوم ہیں ان کو جمع کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن کو قراتن سے ماخوذ سمجھیں، یعنی لفظ قرآن قراتن سے اگر مشتق ہے تو اس کا معنی ہے پڑھی ہوئی چیز۔ اچھا، اب اگر اس کو پڑھی ہوئی چیز کے معنی پر محمول کریں، دیکھیں غور کریں تو اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، یوں ہوتا تھا کہ جب آسمانی کتابیں دی جاتی تھیں انبیاء کرام کو، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، تو آسمانی کتابیں پہلے ان کو ہاتھ میں پکڑا دی جاتی، یعنی انبیاء کرام کو کتاب دے دی جاتی اور ان کو کہا جاتا کہ یہ کتاب ہے، آپ اس کتاب کی روشنی میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے احکام بیان کریں۔ اچھا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید لکھی ہوئی کتاب کے طور پہ آپ کی ذات پہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا، اور بلکہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھوا کے دیا، یعنی قرآن مجید پڑھی ہوئی نازل ہوئی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ پڑھی ہوئی نازل ہوئی، جس کی بہترین دلیل جسے آپ نے بارہا اپنے سابقہ سلیبس میں بھی پڑھا ہوگا کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر، تو انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا یا محمد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور صراحت بھی کر دوں، بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں، تو اس طرح یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی ہوتی ہے۔ وہ ان کے متعلق اس طرح کے کلمات بیان کرنا کس طرح ممکن ہے کہ جن کا پڑھانے والا خود ان کا رب ہے؟ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں الرحمن
علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھایا۔ تو جب خدا نے جن کو پڑھایا ہے تو ان کے متعلق اس طرح کا ترجمہ کرنا یا اس طرح کی بات بیان کرنا حضور کی عظمت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور شان کے بالکل منافی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ کیونکہ ویسے اگر عربی گرامر کے اصولوں کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ قارئ جو ہے یہ اس میں فاعل ہوتا ہے، اس کا معنی ہے قارئ کا معنی ہوتا ہے پڑھنے والا، ٹھیک ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، یوں نہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں، پڑھنے والا نہیں اور پڑھا لکھا نہیں، اس کے معنی میں فرق ہے۔ کیسے کہ پڑھا لکھا نہیں ظاہر معاذ اللہ وہاں پہ ان پڑھ ہونے کا شائبہ ظاہر ہوتا ہے، اور میں پڑھنے والا نہیں، ہاں بالکل، اس لیے کہ جو آگے بیان کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ آپ پڑھیے، وہ پڑھانے والے نہیں حضور، کیونکہ حضور کا پڑھانے والا ہے رب۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جن کو پڑھایا ہے، خدا نے کہا قرآن میں کہ میں نے اپنے حبیب کو، الرحمن علم القرآن، میں نے اپنے حبیب کو خود پڑھایا، قرآن پڑھایا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے تو حضور پڑھنے والے نہیں تھے، تو فرمایا وما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جب دوسری دفعہ جبریل امین نے کہا تو حضور نے پھر یہی جواب دیا، انہوں نے کہا اقرا یا محمد، آپ نے فرمایا وما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ انہوں نے کسی دفعہ کہا اقرا یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما انا بقارئ۔ تو اب جب چوتھی مرتبہ جبریل امین نے پڑھانے سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا بھیجا، جب بھیجا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اب جب انہوں نے پڑھایا تو پڑھانے کا انداز مختلف تھا، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بات کہی انہوں نے جبریل امین نے، وہ اس کا انداز مختلف تھا۔ پہلے کہتے تھے اقرا یا محمد، اب انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اب حضور علیہ السلام کو جب یہ کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ جب حضور علیہ السلام کو کہا تو حضور علیہ السلام نے فوراً پڑھ لیا، کیونکہ جب رب کا نام لیا تو اس لیے جبریل امین نے حضور علیہ السلام کو جب کہا اقرا تو نہیں پڑھا، اس لیے کہ جبریل امین کی طرف لوگوں کے ذہنوں میں ایک شبہ نہ پیدا ہو کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں ان سے حضور علیہ السلام پڑھنے میں شاگرد ہیں، بلکہ حضور اس شبے کا ازالہ کرنا چاہتے تھے کہ جبریل میرا استاد نہیں، اب استاد کا نام لیا ہے تو حضور علیہ السلام پڑھ رہے تھے، آپ نے استاد کون ہے، وہ رب ہے، حضور علیہ السلام کو پڑھانے والا خدا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس وقت پڑھ لیا۔ تو اب قراتن سے اگر قرآن مجید کا معنی یہ بیان کریں کہ بھئی لفظ قرآن قراتن سے محفوظ ہے، پڑھی ہوئی چیز، تو اب بالکل یہ معنی کی مناسبت بھی اصطلاحی معنی کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ کیوں کہ جبریل امین جو ہیں، جبریل امین کو جو ہے حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رب کی طرف سے حکم ہوا، پیغام ہوا ملا کہ بھئی آپ اپنے جو ہیں میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں اور آپ جا کے حضور علیہ السلام کو قرآن پیش کریں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو واقعی جبریل امین جو ہیں وہ قرآن لانے والے ہیں، نہ کہ حضور علیہ السلام کو پڑھانے والے ہیں۔ حضور کے پڑھانے والا خدا ہے، لیکن ایک بات یہاں سے ضرور ثابت ہو گئی کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے کتاب پڑھی ہوئی نازل کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی کئی دلائل ہیں، مثال کے طور پہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو قرآن مجید پیش کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ ساتھ پڑھنا شروع ہوئے، تو انہوں نے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک کو جنبش نہ دیں کہ لتعجل بہ کہ آپ جلدی کریں، ان علینا جمعہ و قرآن، کہ اس قرآن کو جمع بھی ہم کروا دیں گے اور پڑھوا بھی ہم دیں گے، اور پھر ساتھ یہ بھی تسلی کرا دی کہ ثم ان علینا بیانہ،
صرف پڑھا نہیں دیں گے، قرآن کے معنی اور مفاہیم بھی ہم آپ کو جو ہیں خود سمجھا دیں گے۔ تو اس اعتبار سے قرآن پڑھی ہوئی، یعنی اگر قراءتن کے معنی میں لیں قرآن مجید کو، یا قرآن کو قراءتن سے ماخوذ سمجھیں، تو یہ ایسی آسمانی کتاب ہے کہ جو پڑھی ہوئی نازل ہوئی ہے۔ اچھا، بعض علماء کی تحقیق کے مطابق قرآن جو ہے یہ کرنن سے ماخوذ ہے، کرنن سے مشتق ہے، اور اگر کرنن سے مشتق ہے تو کرنن کا ایک معنی ہوتا ہے ملنا، ایک دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے ساتھ رہنا، اور ایک اس کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے۔ اور اگر ان سب لغوی معنی کو پیش نظر رکھیں اور ان لغوی معنی کے ساتھ ہم اصطلاحی معنی کی مناسبت کو تطبیق دیں تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو اگر اس کلمہ سے مشتق کیا جائے لفظ قرآن کو تو پھر بھی معنی درست ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ اگر اس کا معنی ہے ملنا یا ساتھ رہنا، تو قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ حق اور ہدایت اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اچھا، اور اگر دوسری طرح دیکھا جائے تو اس کی صورتیں اور آیتیں بھی بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ اچھا، پھر اگر اس کا معنی زمانہ مراد لیا جائے تو پھر اس اعتبار سے بھی قرآن مجید جو ہے اگر کرنوں سے ماخوذ سمجھیں تو پھر بھی اس کا معنی بالکل ٹھیک ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو زمانے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ہے، یعنی یہ ایک مختص زمانے کے لیے نہیں، 2-4 دنوں کے لیے احکام نہیں ہے۔ جب سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کے قیامت تک زمانے کی ہر ضرورت کو قرآن مجید جو ہے وہ پورا کرنے والی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے کما حق نفع اٹھانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔